مسیح خداوند کے جلالی بابرکت اور عمیق نام میں میں آج ایک دفعہ پھر سے آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا دل آج کے روز ایک دفعہ پھر خدا کی تعریف اور شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ What a wonderful God we serve۔ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کرتا ہے، ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں۔ ہاں، نشیب و فراز تو ایک ہماری زندگی کی حقیقت ہے ہی، لیکن ان سب سے بڑھ کے ہمارے لیے تسلی اور حوصلے کی بات یہ ہے کہ حالاتوں میں بھی برے ہوں یا اچھے ہوں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب تو آگ پر سے چلے گا شعلہ تجھے نہ جلائے گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، کیونکہ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور آج کے دن میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ اگر اپنے گھر پہ یا آفس میں یا روڈ پہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، wherever you are you must know کہ خدا آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہاں پر ہم اسٹوڈیوز میں بھی خداوند کی پاک حضوری کو اپنے درمیان محسوس کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی بلیو کہ آج کے دن خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کے بندھنوں کو توڑے گا، آپ کو ریوائیو کرے گا، آپ کی سوچ کی سمت کو بدلے گا، اور آپ ایک نئے جوش میں، ایک نئی روحانی معیار پر، ایک نئے روحانی معیار پر پہنچیں گے۔ سو آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ایمان اور آپ کی روحانی زندگی کی آزادی کے بارے میں۔ اٹ از سو فری کہ ہم کھلے دل سے خدا کی عبادت کریں۔ اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہمارے دل کھلے ہوں جب ہم خداوند کی عبادت کریں، ہم اپنے ایمان کو پوری طرح سے پریکٹس کریں۔ اور اس خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز کے اندر جوائن کیا ہے ریورنڈ عرفان جیمز صاحب نے۔ خدا نے انہیں بڑی ہی وسیع اور بابرکت خدمت دی ہے جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کے لیے آج رہائی کا، آزادی کا، مسیح میں آگے بڑھنے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ایسی زبردست خدمت جس کا بیان میں آپ کو لفظوں میں کر نہیں سکتا۔ And I'm so blessed that he has joined me in the studio today۔ انہوں نے آج مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ تمام کلام سے برکت پائیں گے۔ So without wasting any more time میں ضرور چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم کے پاس چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آج فضل الہی میں آغاز کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شہر کراچی میں ان دنوں ہیں اور آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی بات کریں، میں ضرور جاننا چاہتا ہوں آج کل خدمت میں کیا ہو رہا ہے، ہاؤ یو آر سینگ کہ خدا آپ کی خدمت کے وسیلے کام کر رہا ہے۔ فرسٹ آف آل آئی ایم سو پریولیجڈ ٹو بی ہیئر ود یو، کیونکہ گریس نیٹ ورک کو میں پرسنلی بہت ایڈور کرتا ہوں، آپ کی سروسز کو، ایز یو آر ریچنگ انریچڈ پیپل، اور جس طرح آپ انٹیریئر سندھ میں، اور وہ لوگ جو ریجیکٹڈ ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کوئی نہیں جاتا، گریس نیٹ ورک میں دیکھتا ہوں ہمیشہ صف اول میں کھڑا ہوتا ہے۔ سو اس کے لیے خداوند آپ کو، آپ کے تمام نیٹ ورک کو بڑی برکت دے۔ میرے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا مجھے شہر کراچی میں لایا، اور اس شہر میں بھی آ کے آپ جیسے بھائیوں کی توسط سے سپورٹ ملتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک جا سکیں جن کو آج خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ اور اس میں خدا کا یہ گہرا فضل ہے کہ خدا آج جہاں حالات بڑے مشکل ہیں، دن بدن سچویشن ورس ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی خدا اپنے کلام کی خدمت کے لیے ہم ادنا لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خداوند کا بڑا رحم ہے۔ اینڈ آئی ایم آلویز بلیسڈ کہ جب میں آپ کی خدمت کو دیکھتا ہوں کس طرح خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ جیسے خادم ہماری قوم کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہیں، اینڈ وی ہائیلی ایکنالج یور سروسز ان دا باڈی آف کرائسٹ۔ ایک حوالہ پائی صاحب خداوند کے کلام میں سے میں ضرور تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ پرانے عہد نامہ یا عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں سے ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں، اور وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ یوں خدا کا کلام فرماتا ہے۔ لکھا ہے، اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔
खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप तमाम प्यारे लोगों के लिए बरकत का सबब हो। मैं आज भाई साहब दो रुख हम बात करेंगे, एक तो खुदा का दिल, दूसरा एक पासबान, एक पेशवा या एक कायद का दिल, एक रहनुमा का दिल जो भेड़ों की गलाबानी कर रहा है या अपनी कौम को अपने पीछे पीछे लेकर चल रहा है। अब मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो हमारे उस्ताद हैं या लीडर्स हैं, पूरी कौम की आंखें उन पर लगी रहती हैं, या इसे मैं यूँ ढाल सकता हूँ कि आज लोग बाइबल को कम और खादमों की ज़िंदगी को ज़्यादा पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात हम ज़रूर खुदा के दिल के बारे में बात करते हैं। आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है एक बिलीवर का रूहानी आलम में आज़ाद रहना, और आज़ाद क्यों ये आज़ादी इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा एज यू आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द गॉड, तो 2 पीटर चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। खुदा इस दुनिया में हर फर्द व बशर से, चाहे वो किसी मसलक से है, वो चाहे किसी ईमान से है, चाहे वो किसी रंग का है, चाहे वो किसी कद का है, खुदा हर फर्द व बशर से प्यार करता है, और उस प्यार का सबूत उसने सलीब पर दिया, जो बुजुर्ग मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखी गई इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में मरकूम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ नहीं, हर फर्द व बशर से खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो आज खुदा ये चाहता है, खुदा का दिल हर इंसान के लिए ये है कि वो तौबा तक उसकी नौबत पहुंचे और उसकी मोहब्बत जो है उसके बेटे के लहू के सबब से हम पर जाहिर होती है, और यही वो लहू है जो हमारी आज़ादी का, मखलसी का, रिहाई का, निजात का और बरकत का सबब बना, जिसने हमें हर लानत से, हर कदूरत से आज़ाद किया। इसलिए खुदा चाहता है कि आज हर फर्द व बशर खुदा की कुदरत के नीचे, उसके कवी हाथ के नीचे रहते हुए फरोतनी के साथ ज़िंदगी गुजारे, आज़ादी और बरकत के साथ ज़िंदगी गुजारे, ताकि वो वक्त पर सरबुलंद हो। ये आज़ादी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या बगैर आज़ादी के, क्योंकि अगर हम एंशिएंट टाइम्स में चले जाएं, कदीम ज़माना में भी चले जाएं, तो गुलामी का एक बड़ा साफ एक बड़ी साफ तस्वीर हमें नज़र आती है कि किस तरह गुलामों को बेड़ियों में रखा जाता था। क्या उस हलके में रहकर जहां आपको रूहानी या बदनी तौर पर भी बेड़ियां लगी हों, क्या आप अपने ईमान की प्रैक्टिस वहाँ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जहाँ आप बंधे होते हैं वहाँ पे आप मूवमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगर हम अहद अतीक की बात करते हैं या अब की बात करें, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, अगर हम बुजुर्ग मूसा को देखते हैं, वो बड़े ज़ोर के साथ बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी में से निकाल लाए, लेकिन वो मिस्र को उनके अंदर से ना निकाल सके। आज भी कुछ ऐसे ईमानदार हैं जो गुनाहों से तौबा करके मसीह पर तो ईमान ले आए हैं, लेकिन वो गुनाहों की उस कैद के अंदर से नहीं निकले, क्योंकि आज भी बहुत सारे, जिस तरह ज़बूर 16:4 में लिखा है कि गैर कौमों के पीछे नहीं, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो वो जो हम एक कर्ज के अंदर लोगों को देखते हैं, वो दबे हुए, वो डरे हुए, वो सहमे हुए, और वो निजात के मुतलाशी, वो उस कर्ज के अंदर रहते हुए कैद थे, तो वो उस तरह से खुदा को, खुदा की कुदरत को, खुदा की मोहब्बत को एंजॉय नहीं कर पाते थे। बिल्कुल सही बात है। और जी खुदा को हम देखते हैं कि खुदा ने तो चाहा कि वो इंसानों के दरमियान रहे, लेकिन इंसान खुदा की कुदरत, मसलहत और खुदा की शख्सियत को ना समझ पाया। वाह। और मैं यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, जैसे आपने बात की है कि खुदा की कुदरत और उसकी मसलिहत को ना समझ पाए, यहाँ पर मूसा फ़िरौन के सामने भी खड़े होकर खुदा के दिल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुदावंद यूं फरमा रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे, लेट देम गो, लेट देम बी फ्री, लेट देम एक्सरसाइज देयर फेथ इन मी, उनको अपने ईमान को प्रैक्टिस करने दे। भाई साहब, दूसरी तरफ एक पासबानी दिल की भी बात है। जब कोई पासबान किसी बीमार शख्स को देखता है तो उसके दिल के अंदर तड़प उठती है कि मैं इसके लिए दुआ करूं, मैं इसके लिए शिफायत करूं, मैं इसके लिए खड़ा हो जाऊं। या इनफैक्ट खुदा ने आपको भी एक ऐसी मिनिस्ट्री दी है जहां पर आप कई लोगों के लिए रिहाई और आज़ादी का सबब बने हुए हैं। इट इज़ सच अ वंडरफुल प्रिविलेज दैट गॉड हैज़ गिवन यू। चंद एक तजर्बात मैं ज़रूर आपसे सुनना चाहता हूँ जहाँ लोग रूहानी कैद में थे या तालीमी कैद के अंदर थे और किस तरह उन्होंने रिहाई पाई। मैं समझता हूँ एक खादिम का
ہمیشہ دل جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہی دھڑکتا ہے، کیونکہ آج بھی خدا چاہتا ہے کہ بزرگ یرمیہ کی طرح لوگ ہوں جو رخنوں میں کھڑے ہونے والے ہوں، جو آنسو بہانے والے ہوں، جو خدا کے حضور اپنے لوگوں کے لیے شفایت کرنے والے ہوں۔ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں آج، اگر پریکٹیکلی دیکھیں، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ لوگ آج بائبل سے زیادہ لوگوں کی خدا کی زندگی پر فوکس کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں آج لیڈرشپ کے اندر ٹرانسفارمیشن نہیں نظر آتی۔ اگر بزرگ موسیٰ کو جو وقت تھا وہ ٹینیور ختم ہوا، اس کے بعد خدا نے وہ خدمت بزرگ یشوع کو دی، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ٹرانسفارمیشن نہ آئے۔ ہم نے اسے ایک جاگیردارانہ نظام سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے ایک ادارہ ڈیولپ کیا ہے تو میرے بعد میرا بیٹا ہی اسے سنبھالے گا، لیکن شاید خدا کی مرضی ہے کہ اس جگہ کوئی اور آئے۔ سو دس از دا پرابلم، جہاں ہم لوگوں کو اسپیس نہیں دیتے، خدا کی مصلحت اور مرضی کو نہیں موقع دیتے، تب ادارے برباد ہوتے ہیں۔ میں اس کو سینٹرلائز سسٹم ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں پر جب ہم کمپنیز کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے کیسے آپریٹ ہوتی ہیں، تو ایک وہاں پر سسٹم کا نام تھا سینٹرلائزڈ آپریٹنگ سسٹم، جہاں پر ایک شخص ہے اور وہی سب کے اوپر تسلط کرتا ہے، اپنے حکم بھی جاری کرتا ہے، بتاتا بھی ہے، کسی کا کوئی آئیڈیا نہیں سنتا، کسی کا مشورہ، جس کو نان ڈیموکریٹک اسٹیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کسی کی نہیں سنی جاتی، وہ اپنی سنائی جاتا ہے، اور پھر وہی فیصلے لیتا ہے کس کی۔ دراصل یہ بھی ایک قسم کی، میں سمجھتا ہوں کہ غلامی کی حالت ہی ہے، جہاں پر ایک شخص اور ایک پاسبان ہوتے ہوئے، یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ خدا کا دل پورا نہیں کر رہے، بالکل، کہ اگر صرف آپ ہی تسلط کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی حکمران رہنا چاہتے ہیں، آپ ہی کا حکم چلے، ساری چیزیں آپ کی ہوں، تو وہ بھی ایک قسم کی سلیوری ہی ہے میرے خیال سے۔ پھر تو سعودی عرب کا نظام ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ دراصل ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آج لوگ خادم کو صرف سٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں وہ صرف پریز دا لارڈ ہالےلویا کی بات کر رہا ہو، لیکن اس کے علاوہ بائبل مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے میں نے بائبل سے یہ سیکھا ہے کہ ہم اپنی کلیسیا اور لوگوں کی سماجی، معاشی، ان کی اقتصادی، ان کی روحانی، ان کی جسمانی زندگی کے ہر ٹرمز پہ بائبل بڑا واضح پیغام دیتی ہے۔ کبھی کبھار جب ہم پولیٹیکلی کوئی بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں آپ پادری ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں ابھی تک تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک پادری کی خدمت کیا ہے۔ ریسنٹلی ہمارے قبائلی علاقوں میں ایسا ہوا کہ محکمہ اوقاف کی طرف سے کچھ نادر اور غریب لوگوں کے لیے چیکس منظور ہوئے ایز اے سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ۔ اس میں وہاں کے کنسرنڈ ایم پی اور کچھ لوگوں نے کیا کیا، جو بیچارے مجبور لوگ تھے ان کے چیکس لے کر محکمہ اوقاف سے، اگر آپ کو 1 لاکھ ملا ہے 50,000 انہوں نے جیب میں ڈال دیا، اگر آپ کو 25,000 ملا ہے تو 12,000 انہوں نے جیب میں ڈال دیا جی۔ اور اس کے خلاف میں کھڑا ہوا، جس آپ نے مجھ سے شروع میں کہا کہ اگر کوئی ایکسپیرینس ہو تو اس کے خلاف میں کھڑا ہوا، کمپلین کی، رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ان کو میں نے فوکس کیا، ان کے سارے پروف نکالے، اور آج ہی میری وزیر اعلیٰ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے مشیر کے ساتھ بات ہوئی، اور وی آر گوئنگ ٹو جسٹ سو دیم اینڈ وی ول برنگ دیم ٹو دا کورٹ۔ سو ایک خادم کا مقصد صرف کلام سنانا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم بزرگ موسیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں اپنی قوم کے ساتھ رہا ہے۔ بزرگ داؤد کو دیکھتے ہیں، کہیں اس نے اگر دعا کی، کہیں اس نے کلام سنایا، تو کہیں اس نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ سچ بات۔ تو اگر بزرگ عزرا کو دیکھ لیں، جب وہ 70 سال کی اسیری کے بعد قوم بنی اسرائیل واپس اپنے ملک میں جا رہے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بزرگ عزرا وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کیسے وہ ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جو ایک ذمہ داری میں دیکھتا ہوں بزرگ عزرا نے لی تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی قوم کے کھوئے ہوئے جو ڈگنیٹی تھی اسے بحال کیا، اور دوسرا وہ جو 5,400 برتن وہ نبوکت نظر لے گیا تھا، اس سے وہ چھین کر دوبارہ لایا اور زندہ خدا کی تعظیم میں ان برتنوں کو رکھا۔ آج ہمارے لیے وہ زندہ برتن کیا ہیں؟ ہمارے رائٹس ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے حقوق ہیں جنہیں چھینا جاتا ہے، اور ہم صرف اس لیے چپ کر جاتے ہیں میں پاسٹر ہوں، میرا کام تو صرف سٹیج پہ کھڑا ہونا ہے، میرا کام تو صرف گاڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ اینڈ ہالےلویا کہنا ہے۔ نو، you are called for the nation. You're called to be the voice. That's what I want to say. Actually, you should be the voice of the voiceless people. So this is what I believe. میں بھائی صاحب، میں گریس نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے بڑے وثوق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انفیکٹ جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں، that this platform, this channel is as a voice
فار دوز انہرڈ وائسز، یہ ان انسنی آوازوں کے لیے سنانے کی جگہ ہے جہاں پر اگر کوئی آپ کی سٹوری ہماری سٹوری ہے اور ہم آپ سے سننا بھی چاہتے ہیں. بھائی صاحب دس از سو انکریڈبل کہ آپ نے کھڑا ہو. میں ایک آؤٹ آف دا بلو ایک بات کرنے لگا ہوں. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ جن کو خدا سے ڈر لگتا ہے ان کو کسی سے ڈر نہیں لگتا. دس از گڈ. میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی کبھار جب یہ بات سوچتا ہوں آپ کی خدمت اور آپ جیسے بہت سارے جو دنیا بھر میں ایسی خدمات کر رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ یار انہوں بھی ڈر کے بیٹھ جانا چاہیے. مطلب اگر ہر شخص بیٹھ جائے گا تو بھائی کام کون کرے گا؟ کون ہوگا جو نمائندگی کرے گا وہاں پر؟ میں جب اسرائیل کی حالت دیکھتا ہوں خروجی کی کتاب کے اندر، ایسا لگتا ہے کہ یہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کب کوئی مسیحا آئے ہمارے لیے اور ہمیں چھڑائے. یہ ایک الگ بات ہے کہ مصر ان میں سے نہیں نکلا، لیکن they were seeking for that freedom. غلطیوں کی کتاب کے 5ویں باب کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. آپ نے مصریوں کی اسرائیلیوں کی مثال دی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہوئے موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہمیں ہماری قبریں یہاں پہ بنوانے کے لیے لے آئے؟ کسی کو ان کی ہانڈیاں اور کھیرے یاد آ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ غلامی کی خوراکیں یاد آ رہی ہیں. کلام کہہ رہا ہے کہ تم آزاد رہنے کے لیے آزاد کیے گئے. پر سب اس مائنڈ سیٹ کے اوپر میں ضرور چاہتا ہوں تھوڑی دیر بات کریں. یہ غلامی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ماڈرن چرچ کے اندر یہ غلامی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ خدا کے فضل سے ایک بہت زبردست نیٹ ورک چلا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو ایڈور کیا اور اس بات پہ بھی میں آپ کو ایڈور کروں گا کہ آپ نے صرف اسپرچول ایسپیکٹس کو ہی نہیں دیکھا. میں جانتا ہوں کہ جب آرزو راجہ کا کیس تھا، so you were the first pastor, the Grace Network was the first Christian TV channel جو صرف دعائیں نہیں کر رہا تھا, but you were in the paper in like that situation, اور آپ نے ان سارے حقائق پر سے پردہ اٹھایا. so that was really adorable. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر مسیحی قوم کی مائنڈ سیٹ اپ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہماری سب سے بڑی پرابلمس کیا ہیں, ہمیں اس کو فوکس کرنا ضروری ہے. پہلی پرابلم یہ کہ ہم ایجوکیشنلی اپنے آپ کو امپاور کریں. دوسرا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم بزنس کی طرف نہیں آتے. ہم کہتے ہیں نوکری کرنی ہے, سرکاری نوکری کرنی, چاہے چپڑاسی کی مل جائے. MBA کیا ہوا ہے لیکن ہم نے نوکری کون سی کرنی, چاہے چپڑاسی کی ہو لیکن ہو سرکاری. بھائی کیوں؟ دنیا میں اگر آج آپ دیکھیں تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دوسرے ممالک میں, آپ پاکستان میں رہنے والے ان اقلیتوں کو دیکھ لیں. اگر ہم صرف اس بات کا رونا روتے رہیں کہ ہم مسیحی ہیں, ہم دبے ہوئے ہیں, ہم پسے ہوئے ہیں, 90% اگر بات وہ درست ہے تو 10% ہماری بھی کمزوریاں ہیں. اور ہماری سب سے پہلی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک بزنس مین بن کے زندگی گزارنے سے ایک غلام بن کر زندگی گزارنا پسند. ہماری جو بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی منزل کا تعین کر لیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ یار وہاں پہنچوں گا لاس ہی ہونا ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ مشنری تھے جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, تو ان کا ایک مشن تھا کہ انہوں نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے. رات کو ایسے ہوا کہ ان میں سے ایک جذباتی تھا, پطرس کی طرح, بزرگ پطرس کی طرح, وہ رسی لگا کر, سردی تھی, شام ہوئی تو انہوں نے کہا اب ریسٹ کرنا ہے. تو وہ ایسا ہوا کہ وہ رسی پہ چڑھنا شروع ہوا. تھوڑی دیر چڑھا ہوگا وہ, تو اس کو کہیں خوف آیا, ہوا نے اس کو تنگ کیا, تو ایک دفعہ اس کا خیال آیا کہ میں جمپ لگاؤں نیچے تاکہ میں بچ جاؤں. لیکن اس خوف سے کہ اس نے جمپ نہیں لگانی, وہ ساری رات رسی کے ساتھ لٹکا رہا. صبح جب آ کر دیکھا تو وہ زمین سے صرف 8 فٹ کی دوری پہ, جہاں پہ اس نے جمپ لگانی تھی, اندھیرے میں اسے پتہ نہیں چل رہا تھا اور اس نے جمپ نہیں لگائی, اور پوری رات ادھر ہی سکڑا رہا اور وہ ٹھنڈ میں مر گیا. آج پرابلم یہی ہے سر, ہم اگر دماد ڈھونڈتے تو ہمارا پہلی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, جاب کون سی کر رہا ہے, پرائیویٹ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انٹلیکچوئل ہے یا نہیں, وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے ایک خوددار انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں نہیں. بھائی صاحب میں ایک نوجوان کی مثال ضرور دینا چاہتا ہوں. یہ وہ مثال ہے جو میں نے دیکھی. ہماری ایک عبادت تھی کسی گراؤنڈ میں, اور اس گراؤنڈ کے باہر نا اس مسیح نوجوان نے چپس کا سٹال لگا لیا.
اچھا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں آج انہیں حوصلہ افزائی ملے, کاروبار کریں, بزنسز کریں. آپ کی کنٹریبیوشن بزنسز کے اندر بہت ضروری ہے. اس نے کیا کیا, اس نے وہاں پر باہر اسٹال لگا لیا اور بعد میں اس نے مجھے بتایا, اس نے بولا بھائی صرف ان 4 گھنٹوں میں نے 10,000 روپے کمائے. 4 گھنٹوں میں 10,000 روپے ایک دن کے اندر, 4 گھنٹوں میں. تصور کریں اگر وہ ڈیلی وہ اسٹال لگائے تو 10,000 روپے کے حساب سے 30 دن کے بنتے ہیں 3 لاکھ روپیہ جسٹ فرام ون اسٹال. بالکل. اور ہم وہ نہیں کرتے, ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے, یار لوگ مینوں ٹھیلے والا کہیں گے, لوگ مینوں چنے والا کہیں گے, لوگ مینوں چپس والا کہیں گے, بٹ وی ڈو ناٹ لک ایٹ دا ریزلٹس. 3 لاکھ روپیہ مہینہ پاکستان میں اگر کوئی شخص کمائے تو وہ ایک ویل ٹو ڈو بندہ ہوتا ہے. اتنا آپ دبئی میں بھی رہ کے نہیں کما سکتے. آپ دبئی جائیں, وہاں پہ 1200-1500 درہم بگننگ سیلری ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ تو ایک نوجوان پاکستان میں کما لیتا ہے. بٹ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی منزل کا تعین کر لیا ہوا ہے کہ یار وہاں پر ہمیں نقصان ہو جائے گا, وہاں پر ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے, ہائے نقصان ہو گیا تو کیا, ہم رسک نہیں لے رہے. کلام میں کیا لکھا ہے, دس از اے مائنڈ سیٹ جس کے خلاف بائبل مقدس بات کرتی ہے. کہتا ہے کہ وہ تمہیں اس نے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. کم آؤٹ آف دیٹ ببل جس کے اندر قید ہو, اس غبارے میں سے باہر نکلو. دنیا بہت بڑی ہے, ہم نے اپنے محلے کا جائزہ ہی لگا لیا ہے, ہم اپنی گلی کے جائزے کے اوپر ہی بیٹھ گئے ہیں. مطلب اتنا محدود اپنا ذہن کر لیا ہے لوگوں نے کہ وہ اس دائرے سے باہر نکل ہی نہیں رہے. پر صاحب آج کوئی خاص مشورہ, کوئی خاص بات خدا کے کلام میں سے آپ ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سکھا پائیں کہ کس طرح سے ہم اس مائنڈ سیٹ کو اپنی زندگی میں سے الگ کر دیں. ایک دفعہ ایک پٹھان کو ایک چراغ ملا, اس نے اس کو رگڑا اور اس میں سے جن نکل آیا. جب جن باہر نکلا تو جن نے کہا میں آپ کی 3 خواہشیں پوری کروں گا. اس نے کہا مجھے بنگلہ بنا دو. اس نے اسے بنگلہ بنا دیا چٹکی بجا کر. اس نے کہا مجھے بہت لیٹسٹ قسم کی ایک گن چاہیے. اس نے گن بھی اس کو لے دی. پھر اس نے کہا اس کے باہر مجھے ایک چوکیدار کا کمرہ بھی بنا دو. اس نے وہ بھی بنا دیا. جن نے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پوچھا تم نے چوکیدار کا کمرہ بنا لیا, بندوق لے لی, بنگلہ بنا لیا, تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس بنگلے کا چوکیدار بنوں گا. So this is what the situation we are actually facing. آج اگر مسیحی قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے, سب سے پہلے انہیں سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے, اپنے ساتھ, اپنے خدا کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ. جب تک آپ سنسیئر نہیں ہیں. بس اب پلیز اس بات کو ریپیٹ کیجئے گا, یہ 3 آپ نے اوبیڈینس کی جگہیں بتائی ہیں پلیز. پہلا آپ کی سنسیئرٹی ہے, آپ کی اور آپ کی اپنے ساتھ. دوسری ہے آپ کی اور آپ کے خدا کی. تیسری ہے آپ کی اور آپ کی خاندان, اور وہ خاندان میں کلیسیا بھی ہے. اگر آپ تینوں اسپیکٹس میں فیتھفل نہیں ہیں, ایماندار نہیں ہیں, اپنے قرار پہ قائم نہیں ہیں, تو نہ آپ کبھی کامیاب مسیحی بن سکتے ہیں, نہ کبھی آپ کامیاب ایماندار بن سکتے ہیں, نہ ہی آپ کبھی کامیاب انسان بن سکتے ہیں. بڑی بات ہے. دس از دا اونلی تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو ٹیل دا پیپل. یہ بڑی خاص بات ہے اور میں ان 3 اسپیکٹس کو تھوڑا رگڑا دینا چاہتا ہوں, تھوڑا سا زور مارنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں, اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں. آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ کا معیار کیا ہے, آپ کا روحانی معیار کیا ہے. ہم پیسے بھی بہت سچ بات ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ہونے کک نہیں آ سکی اکڑی بڑی ہے. اب ایسے ہی مطلب شیخی ہے, فضول شیخی ہے کچھ نہیں. جھوٹ مت بولیں, اپنے آپ کو بہتر بنائیں, اپنے آپ کو سکھائیں, اسکلڈ ہوں, کچھ نہ کچھ ہنر اپنی زندگی میں رکھیں. بی فیتھفل ٹو یور سیلف. پھر دوسری بات بھائی صاحب نے کہی کہ اپنے خاندان سے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم کبھی کبھار دنیا سے سنسیئر ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر سے سنسیئر نہیں ہوتے, اپنے گھر کے اچھے پیشوا نہیں ہوتے, اپنے گھر کے. اور مجھے یہ بات بڑی پسند آئی ہے, جب ہم ان 3 حلقوں میں فیتھفل نہیں ہوتے, ہم ڈس بیلنس زندگی گزارتے ہیں. بالکل. اور ہم گر جاتے ہیں, وقت سے پہلے ہار جاتے ہیں, اور پھر ہم نے منزل کا صحیح تعین لگایا ہوتا ہے کہ میں پہنچنے سے پہلے ہی ہار جاؤں گا. میں نے ایسے خادم دیکھے ہیں جو ساری دنیا کا وزٹ کرتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو دا ٹائم فار دیئر اون فیملی. اور بعد میں ان کے بچے کیا ہوتے ہیں,
بگڑ جاتے ہیں. وہ دوسروں کو تو بچاتے بچاتے اپنے خاندان کو لوز کر بیٹھے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جنگ کے محاذ پر نکلیں لیکن اپنے پیچھے جو ہمارے گھر ہے, جو اپنا محل ہے ہمارا اپنا, اس کی ہم نے پروٹیکشن کا کوئی بندوبست نہیں کیا. میں اس آیت کو ایک دفعہ پھر آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. غلطیوں کی کتاب کا 5واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. that you are born to be free. میں اس فریڈم کی بات نہیں کر رہا آج جو آپ کو اجازت دے گناہ کرنے کی. نہیں, that's not a freedom. گناہ غلامی ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ صرف موت ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. خاندان گناہ کے سبب سے برباد ہوئے جا رہے ہیں اور اس میں سے بھی ہمیں آزاد ہونا ہے. فری فرام سن, گناہ سے آزادی کی بات ہو رہی ہے. اپنے ایمان کو فریلی پریکٹس کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلام. پچھلے کھیرے نہیں یاد کرنے, نہ ہی پچھلی ہانڈیاں یاد کرنی ہے کہ وہاں کھیرے بڑے اچھے تھے, وہاں ہانڈیاں بڑی مزے کی پکتی تھی. ہائے میری گناہ والی زندگی اچھی تھی, میں تو لاکھوں روپیہ مہینے کا ڈکیتی مار کے کما لیتا ہوتا تھا. وہاں پہ تو یوں چٹکی بجاتا تھا 5,000 روپے دیہڑی لگ جاتی تھی. اور آج تو میں بھوک سے مر رہا. ارے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اگرچہ آپ کی زندگی پراسپر نہیں بھی ہو رہی تو بھی سن لیں, بے ایمان مرنے سے بہتر غریب مر جانا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, بے ایمان مرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور آج کے دن میں ضرور آپ کو انکریج کرتا ہوں, پائی صاحب نے جو باتیں ہم سے شیئر کی ہیں اس کی روشنی میں, پہلی بات زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے رسک لینا سیکھیں. آپ آزاد تو ہوں, اپنے مائنڈ کو فری کریں. بی ولنگ ٹو اسٹیپ فارورڈ, بی ولنگ کہ آپ وہ 8 فٹ جو انہوں نے کہانی سنائی ہے کہ 8 فٹ کا فاصلہ تھا, بندہ پوری رات سردی میں سکڑ گیا کہ یار جمپ کیسے لگاؤں, نیچے اندھیرا بہت ہے, پتہ نہیں کتنی گہری کھائی ہے. 8 فٹ کی ہائٹ سے نہیں کودا. کیوں؟ کیونکہ خوف زدہ تھا, خوف کے عالم میں تھا. خوف بھی ایک بیڑی ہے, اس سے آزاد ہوں. میری یہ دعا ہے آج کے دن کہ آپ ان غلامیوں میں سے آزاد ہوں, اپنی آئیڈیالوجیز کو بدلیں. اگر آپ کو خدا ماضی میں سے نکال کر وعدے کی زمین پر لے آیا, وعدے کی زمین پر پراسپر ہونا یہ آپ کا اپنا کام ہے, آپ کا اپنا چناؤ ہے. کلام میں لکھا ہے میں نے آج کے دن تیرے سامنے زندگی اور موت دونوں کو رکھ دیا ہے. پھر وہ کہتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو زندگی کا چناؤ کرے. ہاں, میں بھائی صاحب کل رات کو ایک جگہ پر تھا اور وہاں پر ہم بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا مر گیا موٹر بائک چلاتے, شراب پی ہوئی تھی اور اس نے موٹر بائک بڑی تیز چلا رہا تھا اور مر گیا. اور بعد میں جب رشتہ دار ملے انہوں نے کہا جی خدا دی جو مرضی ہے اور خدا دی مرضی ہے, وہ دا وقت آ گیا سی. میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ میں شراب میں متوالا ہو, اور نہ ہی خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ 125 کو 120 کی سپیڈ پہ چلائے. نہ ہی خدا کی یہ مرضی تھی کہ اس کی گیدرنگ غلط ہو. کلام میں لکھا ہے زندگی اور موت دونوں کو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے. یہ ایک فضول ترین بات ہے جو ہمارے دماغ میں بیٹھی ہے کہ خدا دی مرضی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے مذاق بنا دی ہے, اس اسٹیٹمنٹ کا مذاق اڑا دیا ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے. کئی ساری, میں انفیکٹ میجورٹی چیزیں جو خدا نے ہمارے اپنے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں کہ ہم ان کا فیصلہ کریں. جی ویسے بھی خدا کبھی کسی کو بدی سے نہیں آزماتا. کچھ سال پہلے میں لاہور میں تھا تو ایک دوست کے ساتھ ان کے محلے میں کہیں فوتگی ہوئی, تو انہوں نے کہا پائی صاحب میرے ایک دوست تھے, ان کا بھائی ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی, آپ میرے ساتھ چلیں. میں ان کے ساتھ جنازے کی رسم ہو گئی تھی تو اس کے بعد عبادت تھی, وہاں چلا گیا. تو میں نے کہا اس بھائی کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ کہتے جی وہ شراب پی کے مر گیا. تو تھوڑی دیر بعد پادری صاحب نے وہاں دوسرے نے کھڑے ہو کے دعا شروع کر دیا, اسے باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے. تو میں سوچ رہا تھا کہیں وہاں بھی جا کے وہ الٹیاں ہی نہ کر رہا ہو. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے ہمیشہ ہم سے نیک کام کی توقع کرتا ہے. جس طرح کلام میں لکھا ہے اچھا آدمی اچھے خزانوں سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. سو یہ ہماری لائف میں ہم خود وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں. اگر لوط کو دیکھتے ہیں تو اس نے بھی وہ سب چیزوں کو دیکھا اور اس لالچ میں آ گیا اور اس نے ایک ڈیسیجن لے لیا. حنانیہ اور سفیرہ کو دیکھیں, دے میڈ اے رانگ چوائس.
اگر رانگ چوائسز کی وجہ سے آپ مصیبت میں ہیں سو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. بٹ اف یو آر بینگ پرسیکیوٹیڈ بائی دی نیم آف جیسس کرائسٹ بائی یور فیتھ دیٹ مینس کہ یو آر ریئل پرسیکیوٹیڈ. سو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ لوگ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جب مار کھاتے تو پھر کہتے جی ہم پرسیکیوٹ ہو گئے, ہمیں خدا کے نام پہ لعن طعن کیا جا رہا ہے. ایکچولی وہ ایک الگ وہ ہے پرسیپشن ہے, اور ہم نے اس کو عام کہ ہم مسیح کے نام پر ستائے جا رہے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بڑی سیریس بات بھی ہے. میں آج ضرور پروگرام کے آخر میں پائی صاحب کے ساتھ مل کر ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں, ایٹ دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے بی فری, آزاد ہوں. اپنی زندگی کو خوشحال گزارنے کا آسان طریقہ ہے کہ کھلے دل سے زندگی گزاریں, تابع دار زندگی گزاریں, اپنی فیملی سے, اپنے خدا سے اور اپنے آپ سے لائل ہوں, سچ بولنا شروع کریں, جھوٹے وعدوں, جھوٹی قسموں, جھوٹے خیالات, جھوٹی سوچ کے اندر قید مت رہیں کہ ہوں کچھ نہ اور باتیں کروڑوں روپے کی کر رہے ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ بڑی سوچ رکھیں, لیکن اپنے آپ کو بہتری کی راہ پر چلائیں بھی عملی طور پر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے شاید بائبل نہ پڑھیں, لیکن آپ کے بچے آپ کی زندگی کو ضرور پڑھیں گے. آپ کے بچے ہو سکتا ہے چرچ نہ جائیں, لیکن وہ آپ کے باطن میں آئیں جائیں گے, آپ کو دیکھتے رہیں گے پاپا کیا کر رہے ہیں, ماما کیا کر رہی ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, ان کا رویہ بول چال کیسا ہے. سو بلڈ یور فیملی آن دا پرنسپلس آف دا ورڈ آف گاڈ. خدا کے کلام کے قاعدوں کے اوپر اپنی زندگی کو منحصر کریں. میں ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں, گریس نیٹ ورک آپ کا پلیٹ فارم ہے, یہ آپ کا چینل ہے, یہ آپ کی آواز ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو ضرورت ہے کہ دنیا آپ کو سنے, آپ کی گواہی کو سنے, آپ کی زندگی کی کہانی کو سنے, آپ کی زندگی کوئی کہانی ہے, میں آپ کو ضرور انکریج کرتا ہوں کہ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر مجھے فون کریں, مجھے بتائیں کہ کس طرح سے ہم آپ کے لیے آواز بن سکتے ہیں, یا آپ کس طرح اس پلیٹ فارم کو اپنی آواز بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو اینڈ ڈو نو کہ گریس نیٹ ورک, آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے پیچھے, گریس نیٹ ورک میرا ٹیلی ویژن چینل ہے, گریس نیٹ ورک میری آواز ہے, دس از یور وائس. سو وی آر ویٹنگ ٹو ہیئر فرام یو. بس اب پروگرام کے آخر میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی میں ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں, اور آج میرا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح یہ جہاں کہیں ہیں ان کی زندگیوں کو چھوئے گا, انہیں بحال کرے گا, اور آج سوچوں میں تبدیلی لائے گا. آمین. لیٹس پرے. مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ, ہم دل کی تہ گہرائیوں سے تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے خادم اپنے بھائی دانش پیٹر کے لیے, گریس نیٹ ورک کے لیے, ساری مینجمنٹ کے لیے, تمام خداوند وہ فیسلٹیز جو تو نے اس نیٹ ورک کو عطا کی, ہم اس کے لیے, اور بالخصوص جب تو نے اس نیٹ ورک کو سیٹلائٹ چینل پر ڈائیورٹ کیا, ہم اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں. خداوند گریس نیٹ ورک آج دنیا کے کونے کونے تک خدا نجات کا کام کر سکے. اے خدا وہ ان لوگوں کی آواز بنے جن کے لیے آج کوئی آواز نہیں اٹھاتا, یہ ان لوگوں کے لیے خدا تیرے کلام کو پہنچانے کا سبب بنے جہاں آج تک لوگ نہیں پہنچ سکے. اور آج جب ہم نے خدا تیرے کلام سے یہ رہنمائی حاصل کی ہے کہ خدا تو نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, سو آج یسوع نام میں جتنے اس آواز کو دیکھتے, اس پروگرام کو سنتے ہیں, یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں میں آزادی آئے, ان کے خاندانوں میں, ان کے ریلیشنز میں, ان کے بزنس میں, ان کی جاب میں, ان کے کردار میں, ان کے اخلاق میں یسوع مسیح کے نام سے آزادی آ جائے, بندھن ٹوٹ جائیں, اور ہر قسم کا قرض یسوع کے نام سے جاتا رہے. جیسس نیم. خداوند ہم یسوع مسیح کے نام سے آج تیری برکت کو اے خداوند خدا اس پروگرام کی توسط سے جتنے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کے خاندانوں میں مانگ لیتے ہیں, اور یہ آج سے خداوند پھلدار ہوتے جائیں, یہ تجھ میں قداور ہوتے جائیں, یہ معاشی طور پر, مالی طور پر ترقی کرتے چلے جائیں, اور ہر ایک لعنت سے, سود سے, قرض سے, ہر ایک خداوند بیماری سے یسوع کے نام سے یہ آزاد ہو جائیں, اور خداوند تجھ میں قائم ہو. بڑی برکت دینا تاکہ یہ تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیں, اور خدا تجھ
تیرے ساتھ اے خداوند وفادار ہو کر زندگی گزار سکیں. بزرگ داؤد کی طرح یہ کہہ سکیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں. اے پاک روح ان کی زندگیوں میں آ, ہم تجھ سے استدعا کرتے ہیں اے پاک روح تو ان کا راہبر بن, ان کی رہنمائی کر, انہیں برکت دے تاکہ یہ تجھ میں بڑھیں, ترقی کریں. نبہن تناش تبیر بابا رضیا انہان تنا کبور انت نبیا لبابا رسی بیتور بوریا یشتبیر ازنت نما. اے خدا تو ان کو برکت دے, اور ہم خداوند تیرے خدا مل کر آج ان کے لیے تجھ سے برکت, سلامتی, ترقی اور بحالی اور آزادی کی دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. میرا یہ ایمان ہے کہ آج خدا نے آپ کی زندگی کے بندھن کو توڑا ہے. اسکرین پر اس وقت آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں, یہ وقت ہے کہ آپ اپنا فون اٹھائیں, مجھے کال کریں. میں آپ کی گواہی سننا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کسی بھی طرح کے بندھن میں ہیں, خدا کس طرح اس بندھن کو توڑ رہا ہے. وہ ٹوٹ چکا ہے, ایمان لے آئیں اس بات پر. خدا کے خادم نے جب آپ کے لیے دعا کی ہے, وی بلیو کہ روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرنا اسی لمحے شروع ہو گیا ہے. اینڈ ناؤ اٹس اے ٹائم فار اے ٹیسٹمنی. یہ گواہی کا وقت ہے. سو ضرور گواہی سنائیں, ہمیں رابطہ کریں. وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. اور ضرور جاتے جاتے میں یہ بھی بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے نئے پروگرامز گریس نیٹ ورک آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے, اور یہ وقت ہے کہ آپ ضرور اپنی گواہیاں, اپنی ویڈیوز, اپنی گریٹنگز ہمیں بھیجیں اور اس چینل میں ہمارے ساتھ انوالو ہوں. وی وانٹ یو ٹو بی اے پارٹ آف دس گریس فیملی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ گریس فیملی کا حصہ بنیں. خداوند کا جلالی خوبصورت بابرکت ہاتھ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر آج سے لے کر ہمیشہ تک رہے. آمین.